قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں یا کوئی ایک آیت ہم سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس سے لیسن لینے کی، سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آج جو آیت ہم نے سننی ہے، آیت نمبر 100 ہے، سورہ بقرہ ہے اور پارہ نمبر 1 ہے۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا آسان مفہوم یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل کی یہی عادت ہو گئی ہے کہ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس عہد کو توڑ دیتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اس لیے عہد کو توڑنا گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اگر یہ تورات کو مانتے ہوتے تو کم از کم عہد کو ضرور نبھاتے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، وعدے اور عہد، اس میں ذرا فرق سمجھ لیجئے گا۔ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ شرائط وغیرہ مقرر نہیں ہوتی، اور عہد وہ ہوتا ہے جس میں شرائط بھی رکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں کل آپ سے ملوں گا، یہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ مگر عہد یہ ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو میں بھی آؤں گا، اس میں شرط ہو گئی کہ آپ یہ کریں گے تو میں یہ کر لوں گا۔ تو یہ عہد ہے اور وعدہ، دونوں ہی بڑے اہم ہیں اور دونوں توڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب بنی اسرائیل نے 2 وعدے کیے تھے، 2 عہد کیے تھے، ایک اللہ سے، ایک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب کیا ہوا؟ پہلا وعدہ جو اللہ نے ان سے تورات میں دیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی آئیں گے تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے۔ اچھا سبحان، تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرمائے گا۔ انہوں نے عہد لیا، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ ایمان نہیں لائے۔ قرآن کہتا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا مگر ان بدبختوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اچھا، اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جب نبی پاک مکے سے مدینے پہنچ گئے تو یہودی وہاں جو رہتے تھے انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا، تحریری معاہدہ ہوا، شرائط طے ہوئیں، کنڈیشنز طے ہوئیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ جب باہر سے کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر ڈیفینڈ کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ مگر ان بدبختوں نے عہد توڑا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خود قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کر، مشرکوں کے ساتھ مل کر یہودیوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب قرآن نے یہی کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عہد توڑ دیتے ہیں، عہد کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب یاد رہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس پورے واقعے میں درس کیا ہے؟ یہ پتہ چلا کہ عہد توڑنا یہ بے ایمانوں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ مسلمان وعدہ نہیں توڑتا، مسلمان عہد نہیں توڑتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، وہ جو عہد نہیں نبھاتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اب غور کریں، میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں پکا مسلمان، نبی پاک تو فرما رہے ایمان ہی نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے۔ ادھر تو ڈر لگتا ہے کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز رکھوانے میں کہ پتہ نہیں ٹائم پہ واپس ملے گی کہ نہیں، قرضہ دے رہا ہوں واپس آئے گا کہ نہیں ہے، سودا کر رہا ہوں پتہ نہیں چیز واپس، یہ میرے پیسے ملیں گے نہیں، کوئی وعدہ پورا نہیں کر رہا، کوئی امانت پوری نہیں کر رہا۔ سوچئے، فرمایا دوبارہ سنیں، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور وہ جو عہد نہیں نبھاتا اس کا کوئی دین نہیں۔ بلکہ ایک جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نشانیاں بیان کی منافق کی۔ اب دیکھیں نا، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو کہے تم منافق ہو، کتنا غصہ آئے گا، مجھے مسلمان کو منافق کہہ رہے ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نشانیاں بتا دی یہ منافق کی۔ اب سنیے ذرا حدیث پاک، اور اس حدیث پاک سے اللہ کرے کہ ہم سارے سبق حاصل کریں، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے؟ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 عادتیں جس میں ہیں وہ پکا منافق ہے۔ خالصاً کا لفظ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 4 عادتیں اللہ نہ کرے اگر ہم میں ہیں تو آج توبہ کر کے کھڑے ہونا ہے، اپنی ان عادتوں سے جان چھڑا لو۔ اب آگے فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، فآقا فرماتے ہیں اور جس میں ان عادتوں میں سے کوئی ایک عادت ہو
تو اس میں وہ منافقت کی عادت ہے، یہاں تک کہ اس عادت کو چھوڑ دے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 4 پوری ہوں گی تو ہی منافق ہوگا، ایک بھی ہے تو وہ عادت منافقت کی عادت ہے، اب اسے چھوڑ دے. اب وہ 4 عادتیں غور سے سنیں. نبی پاک فرماتے اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے وہ خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے بولے تو جھوٹ بولے. پھر فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو اسے توڑ دے، عہد کرے تو توڑ دے. پھر فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، فرمایا جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی بکے. اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ 4 باتیں چیک کر لیں اپنے اندر. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم میں کسی بھی یہ عادت نہ ہو، لیکن اگر کسی میں ہے تو زندگی میں توبہ کرنی ہے نا، قیامت کے دن مارے جائیں گے.